وقال الذين اوتوا العلم والایمان، اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا تھا اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے. اب مومنین کے بارے آئی. قیامت کا میدان لگا ہوا، کافروں نے تو اپنی بات کہہ دی. پہلے قیامت کو مانتے نہیں تھے، جب قیامت کو دیکھا تو نہیں ہمیں چاند سوچتے تھے، ہم تو بہت تھوڑی دیر دنیا میں رہے. تو اب علم والے اہل ایمان. اب اس کی تفسیر مختلف ہے کہ انبیاء ہیں، انبیاء کے خاص امتی ہیں، یہ سارے مومن مسلمان ہیں، بہرحال عمومی مفہوم میں سب داخل ہیں. وہ بولیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، کہ بے شک تم رہے اللہ کے لکھے ہوئے کے مطابق قیامت کے دن تک تم دنیا میں رہے. یعنی جو لوح محفوظ میں تمہارے لیے وقت مقرر کر دیا گیا تھا، جو بھی تمہاری زندگی تھی، تم اس زندگی تک دنیا میں رہے، اس کے بعد تم نے قبر میں ٹائم گزارا ہے. تو اب مومن ان کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم جانتے نہیں تھے، یا تم جاننا نہیں چاہتے تھے. اس وقت دنیا کی زندگی میں تمہیں کہا جاتا تھا قیامت کا یاد دیکھی جائے گی جو کچھ بھی ہوگا، 4 دنوں وہ 4 دن آپ کی دنیا میں کچھ کھانے پینے موج اڑانے، بس یہ تمہارے زبان کا نغمہ ہے اور یہی بات تم کرتے تھے. اس لیے جہاں پہ بھی تمہیں عیاشی کی محفلیں ملتی تھی، جہاں پہ بھی کھیل کود کا موقع ملتا تھا، تم دوڑتے وہاں پہ چلے جاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ زندگی کھیل ہے، زندگی میں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ تم لوگ اس وقت جاننا نہیں چاہتے تھے. يَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا يُسْتَعْتَبُونَ. اس دن فرمایا کہ اس دن پھر کوئی فائدہ نہیں دے گی ظالموں کی معذرتیں. یعنی اس دن عذر پیش کر رہے ہوں گے، بہانے کر رہے ہوں گے، معذرتیں کر رہے ہوں گے. معذرت جب انسان کر رہا ہوتا ہے تو ایک اثر کی غلطی ہو گئی ہے یا اس کو بہانا گھڑ کے بیان کرتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اب اس دن کوئی بھی بہانا نہیں چلے گا، کوئی بھی عذر نہیں چلے گا، اور نہ ان سے کوئی راضی کرنا مانگے. یعنی وہ چاہیں گے کہ ان سے راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ، تو اللہ فرمائے گا نہیں، ان سے راضی بھی نہیں ہوں گے. لا یستعتبون، یعنی ان سے ناراضگیاں دور نہیں کی جائیں گے. اس کو دنیا کی زندگی تھی سارے کام کرنے کے لیے. پھر مزید اللہ تعالیٰ مزید بیان فرماتا ہے کہ کیوں ان کی معذرتیں قبول نہیں کی جائے گی. تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے. وہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کے محبت کرتا ہے. تو پھر یہ بندے کفار، ایتھیسٹ، لبرلز کل قیامت کے دن معذرتیں کر رہے ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہونے کے باوجود کیوں نہیں مان رہا؟ فرمایا کہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال بیان کر دی ہے. یعنی دنیا کی زندگی میں تمہیں سمجھانے کے جتنے طریقے تھے وہ سب تمہارے لیے استعمال کر لیے گئے. سمجھانے کے لیے جو مثالیں دی جا سکتی ہیں ساری مثالیں تمہیں دے دی گئی ہیں. تمہیں بہت طریقے سے سمجھانے گا، قرآن میں ہر طریقے سے سمجھایا گیا. قرآن میں مثالیں دے دے کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ضرب الامثال بیان کیے. کہیں مرنے کا ذکر کیا، کہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا ذکر کیا، کہیں قیامت کے دن جو مکالمے ہوں گے آپس میں وہ تک اللہ نے بیان کیے. تو جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم میں کیا بات ہوگی وہ بھی اللہ نے بیان کر دی ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ آج یہ رحم کے قابل نہیں ہے، آج ان سے ناراضگی دور نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ تو اس سے دور کی جائے گی جس سے غلطی سے ہو گیا کوئی کام. لیکن جس کو 1000 دفعہ سمجھایا، 1000 دفعہ سمجھانے کے باوجود نہیں مانا، تو اب اس کا عذر قبول نہیں ہوگا. وہ تو ٹائم گزر گیا، وہ دنیا کی زندگی تھی جس میں یہ معذرتیں کرنی تھی. بڑی زبردست بات یاد آ گئی مجھے کہ خود رفتار غوث الغواص سیدنا امام ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
اللہ سے آپ کا کلام ہو رہا ہے. تو آپ کی سیرت طیبہ میں بہت کلام ہے، جو الہامی کلام آپ پر ہوا. تو آپ سے رب نے فرمایا کہ ابو الحسن تم میں دو باتیں ہیں جس کی وجہ سے تم سب سے بازی لے گئے. تو میں نے عرض کی، امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی میرے رب کون سی دو باتیں ہیں؟ فرمایا کہ ایک تو یہ کہ تمہارے نزدیک تمہاری نیکیوں کے مقابلے میں میری رحمت بڑی ہے، یعنی تم اپنی نیکیوں پہ اعتماد نہیں کرتے ہو بلکہ میری رحمت پہ اعتماد کرتے ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ تم نے اتنے گناہ نہیں کیے جتنے تم استغفار کرتے ہو، یعنی تمہارا استغفار تمہارے گناہوں سے زیادہ ہے. تو ان دو نیکیوں کی وجہ سے تم سب سے سبقت لے گئے. تو یہاں پر بھی بات وہی آ گئی تھی کہ دنیا کی زندگی ہے جس میں انسان کو استغفار کرنا چاہیے، یہی موقع ہے. الحمدللہ. تو فرمایا کہ ہم نے تو ان کے لیے، لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی تھی اس قرآن میں. وَلَئِن جِئْتُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ان کے پاس کوئی اور نشانی لے کے آئے ہو تو اس وقت دنیا میں ان کفار کے پاس کوئی اور معجزہ لے کر آ جاؤ، اللہ کی قدرت کی کوئی نشانی دکھا دو، تو وہ کہیں گے، ضرور کہیں گے، یعنی کفر کرنے والے لبرلز، ایتھیسٹ اور دیگر لوگ وہ کہیں گے تم تو جھوٹے ہو، تم تو باطل پہ ہو. سمجھ رہے ہو؟ تم جھوٹے، تم باطل پہ نہیں مانیں گے. اور یہ پریکٹیکل بات ہے، دیکھی ہوئی بات ہے. ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگ اس قسم کے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے سارے منظر دیکھے ہیں. وہ بابا جی نے اپنے کلپ میں بتایا کہ جب وہ گرفتار کر لیا اور زیادتی کی ان کے اوپر، اور کہنے کہ تم کیسے مسلمان ہو، یہ اور وہ، تم فتنہ کر رہے ہو، فساد کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو. تو آپ نے اس سے فرمایا کہ مسلمان ہے تو سورہ اخلاص سے سنا دے. تو وہ مسلمان کہنے والا اپنے آپ کو سورہ اخلاص نہیں سنا سکا. ہماری اسمبلی کا ایک آدمی تھا، قومی اسمبلی کا ایک آدمی بڑا مسلمان بنتا ہے لیکن قل اللہ شریف نہیں پڑے گی، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبانوں کو روک دیتا ہے، اپنے کلام کو آنے سے روک دیتا ہے، لیکن پھر بھی مانتے نہیں ہیں، تسلیم نہیں کرتے. اس ختم نبوت کی تحریک میں بڑے بڑے ظلم کیے گئے اور جن علماء پہ ظلم کیے گئے ان کی کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں. اگر یہ لوگ دیکھتے رہے تو انہوں نے تسلیم نہیں کیا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ان کے پاس تم کوئی اور بڑی نشانی لے کر آ جاؤ، کوئی چیز دکھا دو، تو پھر بھی نہیں مانیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کی صفائی ہے، یہ تو جادو ہے، یہ تو عملیات کا نتیجہ ہے. اس قسم کی بات کر کے ہر بات کو ماننے سے انکار کر دیں گے. تو ان کا معاملہ ایسے ہی ہے، کہتے ہیں کہ تم غلطی کرو، مانیں گے نہیں. پھر بھی فرمائیں گے کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون. فرمائیں کہ یوں ہی اللہ تعالیٰ مہر کرتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو جاہل ہیں. یعنی یہ اللہ کی مہر لگ چکی ہوتی ہے کہ سب کچھ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، سارے معاملات دیکھتے ہیں، سارے معاملات دیکھنے کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور کوئی نہ کوئی اس کے بارے میں تعویل کر کے حق بات سے پھر جاتے ہیں. تو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ان کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں، یہ حق بات کو تسلیم نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے یہ لوگ حق بات کو. تو آج ہمارے سامنے اس سارے کے سارے معاملات ہو رہے ہیں. فرمایا کہ فاصبر ان وعد اللہ حق. فرمایا کہ بس آپ صبر سے کام لیجیے. اصل میں یہ
حکم تو نبی علیہ السلام کو ہے براہ راست، لیکن آپ کے ذریعے آپ کی امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ صبر کیجیے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، اور بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور تمہیں ہلکا نہ کر دے، تمہیں سبک نہ کر دے وہ جو یقین نہیں رکھتے۔ یہاں پر پھر نبی علیہ السلام کو تسلی دی اور آپ کے ذریعے اہل ایمان کو تسلی دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ مسلمانوں تم حق پر ہو، حق کی بات کو بیان کر رہے ہو، حق کی بات کو آگے چلا رہے ہو، تو یہ لوگ جو ہے تم جو تنگ کر رہے ہیں، تمہاری باتوں کو نہیں مان رہے، ان کی وجہ سے تم اپنے دل چھوٹے مت کرنا، اپنی بات تک قائم رہنا، ڈٹے رہنا۔ اور الحمدللہ اہل ایمان کا یہی شتیرہ رہا ہے، یہی مسئلہ رہا، ہمیشہ زمانے میں ایسا ہوتا رہا۔ کل کو وہ لوگ جو ختم نبوت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اور اپنی جیلوں میں اپنی گدیوں پہ بیٹھ کر عام مسلمانوں کے لیے کسی کو 500 سال کی سزا دے رہے تھے، کسی کو 1000 سال کی سزا دے رہے تھے، کسی کو 200 سال کی سزا دے رہے تھے، آج ان ظالموں کو پتہ بھی نہیں ہے اور خود ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ نکلنے کا نام بھی نہیں ہے۔ تو اپنی طاقت کو گھمنڈ تھا ان لوگوں کو، تو اس وقت تو اپنی طاقت کو استعمال کر کے بڑے بڑے بوڑھے ایک شیخ الحدیث جن کی عمر 80 سال کے قریب تھی، زندگی حدیث پڑھاتے پڑھاتے ان کی گزر گئی تھی، ان کو جیل میں بند کر کے ان کو مار دیا بیچاروں کو۔ اس وقت انہیں کوئی بھی خیال نہیں آیا، مگر آج پھر اللہ کی پکڑ میں وہ جا چکے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ تو دل چھوٹا مت کرو، یہ لوگ تمہیں پریشانی میں نہ ڈال دیں، ہمت سے کام لو، اللہ کا وعدہ سچا اور اللہ کا وعدہ ہوتے رہنا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ یہاں پر ہمارا الحمدللہ یہ سورہ مبارکہ پوری ہو گئی، اور یہاں پر آخر میں جو ہمیں مجموعی طور پر درس دیا گیا پوری سورت کے ذریعے وہ یہی ہے کہ کائنات کا بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی سارے کاموں کا کرتا کرتا ہے، اور اس کے نبی علیہ السلام اس کے وزیر اعظم ہے، اس کے نائب اعظم ہے، اور انہوں نے اللہ کی طرف سے ہم سب کو پیغام عطا فرمایا۔ ہم پر لازم ہے کہ اب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، آپ علیہ السلام کے رشتے کو مضبوط کریں، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو آگے پہنچائیں، اور جتنے رشتے ہمارے اپنے استادوں کے ساتھ ہیں، ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہے، ماں باپ کے ساتھ ہے، پیروں کے ساتھ ہے، وہ سارے کا سارا اسی نبی علیہ السلام کا وسیلہ ہے، آپ علیہ السلام ہی اصل ہے، یہ سارے کے سارے ذریعے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ہر وقت اپنے نگاہوں میں رکھیں، ان کے طریقوں کو اپنائیں۔ تو قطب الطاف غوث الاغواث سید امام ابوالحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا، تو میں نے عرض کی ما حقیقت المتحدیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پیروی کی حقیقت کیا ہے؟ یہ اصل پیروی کس کو کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اصل پیروی یہ ہے کہ رؤیت المدعو فی کل شیء عند کل شیء، نبی علیہ السلام یا جس کی آپ پیروی کر رہے ہیں ان کی زیارت ہر جگہ پہ کریں، ہر کام میں کریں، ہر موقع پہ کریں، یعنی جو بھی کام کر رہا ہوں نبی علیہ السلام کا تصور آپ کے ذہنوں میں رہنا چاہیے، آپ علیہ السلام کا طریقہ آپ کے ذہنوں میں رہنا چاہیے۔ وہ اصلی ذات ہے کہ جن کی طرف ہمارے دلوں کو مڑ جانا چاہیے، ان سے جو رشتہ ہے وہی اصل رشتہ ہے۔ اگر ان کو چھوڑ کر کسی اور کا رشتہ قائم کر لیا اور اس رشتے کو کمزور کر دیا تو سمجھ لیں کہ دین ہی پر نہیں ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنے پیر سے نبی علیہ السلام سے زیادہ بڑھ کے محبت کرتا ہے
تو فرمایا کہ بےمان ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ فتح رضی اللہ فتویٰ موجود ہے۔ لیکن آج چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ایسی بہت ساری باتیں کہ لوگوں نے نبی علیہ السلام سے رشتہ تو کمزور کر لیا ہے، مگر دیگر لوگوں سے رشتہ مضبوط کر لیا، تو اس لیے ساری کی ساری باتیں اور ان کا کام ہم کو بیان کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی برائی سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی امین۔ الحمدللہ یہ اعلان میں سماعت فرما لیجیے گا حزب اللہ کی زکوٰۃ کے حوالے سے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کراچی میں پہلی، دوسری، تیسری اگست کو حزب اللہ کی زکوٰۃ اسی مسجد میں ادا کی جائے گی، اور اس میں یہ ہوگا کہ جمعرات کے دن عصر کے بعد تمام حضرات آ جائیں گے، جن کے بھی ہم فارم ایکسیپٹ کریں گے وہ آ جائیں گے، اور پھر وہ مغرب سے ہوگا سلسلہ سارا کا سارا شروع ہو جائے گا، 3 دن چلے گا۔ اور الحمدللہ یہ حزب اللہ کی زکوٰۃ نہ صرف کراچی میں بلکہ سندھ، بلوچستان اور سرحد، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں چاروں صوبوں میں ادا کی جا رہی ہے الحمدللہ۔ تو سندھ میں حیدرآباد ہے، پور خاص ہے، تھرپارکر ہے، سمن شریف ہے، اور کئی علاقے جن پہ زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے۔ اسی طرح بلوچستان میں بھی انشاءاللہ کوئٹہ میں بھی ادا کی جائے گی، اور اس کے علاوہ بیلا میں بھی، اور بعض ایک جگہ اور ہے تھل کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کئی سالوں سے جاری ہے تھل میں، اس سال بھی انشاءاللہ وہاں پہ ادا کی جائے گی زکوٰۃ۔ اسی طرح ہمارے پنجاب میں متعدد مقامات پہ الحمدللہ رب العالمین اس کا اہتمام ہے، لاہور میں مرکزی سیٹ اپ ہے، اس کے علاوہ راولپنڈی ہے، بہنی اور خام میں ایک بڑا سیٹ اپ ہے الحمدللہ، اور دیگر شہروں میں یہ سارا کا سارا سسٹم الحمدللہ عالمی قادریہ کے تحت، قادریہ شاذلیہ کے تحت پورے پاکستان میں متعدد جگہوں پر، اس کے علاوہ پاکستان سے باہر الحمدللہ دنیا کے مختلف مقامات پہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اور ترکی میں بھی ایک بہت بڑا سیٹ اپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حزب اللہ کی زکوٰۃ کا سلسلے کا ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو جو حضرات بھی کراچی میں یا دیگر مقامات پہ اپنے حزب اللہ کی زکوٰۃ میں حصہ لینا چاہتے ہیں، تو ان سے درخواست یہ ہے کہ اپنے فارم بھر کے جمع کرا دیں، کیونکہ اس میں پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر یہ سارے کے سارے لوگوں کو موقع ملے گا، تو جس نے پہلے جمع کرا دی پھر بعد والوں کو موقع نہیں ملے گا۔ یہاں پر پچھلے سال بھی ہمارے یہاں پہ 200-150 کے قریب آدمی بیٹھے تھے، لیکن اس سال ہم نے اس کو کم کر دیا کوانٹٹی کو، اور 100 آدمی کی طرف گنجائش رکھی ہے، تو جو پہلے جمع کرا دیں گے ان کا سلسلہ ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔